الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ ایک دفعہ دو شیخ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں نے کل بھی عرض کیا اللہ تعالیٰ معاشرے کو پاک دامن بنانے کے لیے مختلف احکامات نازل کیے۔ ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہونے لگیں پہلے گھر والوں سے اجازت مانگیں، بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اب اگر گھر اپنا ہے وہاں اور کسی کی رہائش نہیں ہے پھر اجازت مانگنا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ساری زندگی کا یہ معمول رہا۔ جب آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں کسی بھی سفر جہاد سے تو پھر یہ دیکھ لیتے تھے کہ ہم بآسانی اگر ہم شام سے سورج غروب ہونے سے پہلے مدینہ میں داخل ہو جائیں گے تو پھر آپ علیہ السلام مدینہ میں تشریف لے آتے اور صحابہ سے کہتے تھے فوراً گھر میں نہ جاؤ، پہلے گھروں میں پیغام بھیج دیتے تھے۔ مدینہ میں کوئی آدمی آ کے اعلان کر لیتا تھا کہ قافلہ فلاں وقت تک پہنچ جائے گا۔ اس کی حکمت بیان کی، فرمایا لکھا تستحد المغیبۃ وتستعشی السعسۃ، فرمایا کہ تاکہ خاتون جو ہے وہ میلی کچیلی پھرتی ہیں، اپنے کام کاج میں ہیں، وہ اپنا تھوڑا سا اہتمام کر لیں، تیاری کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اچانک نگاہ پڑے خامد تھکا ہوا ہے، طبیعت اچاٹ ہو جائے بیوی سے۔ تو یہ تو مستحب ہے۔ اور جب آپ علیہ السلام کو یہ لگتا کہ ہم مغرب سے پہلے مدینہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے تو مدینہ کے قریب کسی علاقے میں قیام کرتے تھے اور پیغام بھیج دیتے تھے کہ صبح فجر کے بعد قافلہ مدینہ میں داخل ہوگا، اور رات کو وہاں قیام کرنا، وہاں سے پھر دن میں مدینہ حاضر ہونا، یہ معمول رہا۔ تو اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے تو اجازت مستحب ہے، لیکن اگر ایسا گھر ہے جس میں آپ کی بیوی کے علاوہ فیملی کے اور افراد بھی رہتے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بھابھیاں ہیں، والدہ ہیں، تو وہاں اجازت طلب کرنا یہ واجب ہے۔ اگر بغیر اجازت کے داخل ہوں تو انسان گناہ گار ہوگا۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آقا میں اپنے ہی گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگوں، حالانکہ وہاں صرف میری والدہ ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں والدہ ہیں، پھر اجازت مانگو۔ اب بات وہ کھل کے کرنا چاہ رہے تھے تو کہنے لگے وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے، صرف والدہ ہیں، اور والدہ کی خدمت میں کرتا ہوں، تو میں اپنے گھر میں جاتے ہوئے اجازت مانگوں؟ حضور نے فرمایا ہاں اجازت مانگو۔ پھر جب دوسری دفعہ انہوں نے یہ بات کہی آپ نے فرمایا ہاں اجازت مانگو، تم یہ پسند کرتے ہو کہ اچانک گھر میں داخل ہو والدہ کو بغیر لباس کے دیکھ لو، وہ کپڑے تبدیل کر رہے ہیں یا سوئی ہوئی ہیں، کپڑا ادھر ادھر ہو گیا ہے۔ جب تم اس چیز کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تو اسی کی تو حکمت ہے کہ پہلے اجازت مانگو تاکہ والدہ ہیں سوئی ہوئی ہیں بیدار ہو جائیں، اپنا کپڑا ٹھیک کر لیں۔ اگر کپڑے تبدیل کر رہی ہیں تو وہ اپنا اہتمام سے پردے کا اہتمام کر لیں۔ یہ چیزیں، یہ اتنی باریکیاں یہ دین اسلام بیان کر رہا ہے تاکہ کل کو یہ جو نظر ہے نا، نظر انسان کی، حضور نے فرمایا سہم مسموم من سہام ابلیس، پہلے زمانہ میں جب شکار کرنا ہوتا تھا نا تو زہر والا کوئی پانی وغیرہ یا کوئی چیز کسی میں زہر ملا کے وہ تیر اس میں ڈبو کے رکھ دیتے تھے، کافی دن وہ اس میں پڑا رہتا تھا۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ یہ تیر کسی کو ہلکی سی خراش بھی دے جائے تو وہ خون میں فوراً زہر جو ہے سرکولیٹ کر جاتا تھا، پھر شکار کا بچنا جو ہے وہ ناممکن ہوتا تھا، یا نہیں گرے گا تو 1 کلومیٹر آگے جا گرے گا، زیادہ طاقتور بھی تو ہوگا، تو شکاریوں کو سہولت ہو جاتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا جیسے تم تیر کو زہر لگا کے رکھتے ہو تاکہ وہ بلڈ کے اندر سرکولیٹ کر کے زہر وہ اگلے کی ہلاکت کر دے، تو فرمایا یہ انسان کی جو نگاہ ہے نا یہ بھی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ کہیں اچانک غلط پڑ گئی اس نے سکیچ کھینچ لیا بس، اب کبھی کبھی کمزور لمحہ آئے گا شیطان اس تصور کو سامنے لے آئے گا اور پھر گناہ کی طرف انسان کو بڑھائے گا۔
یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کی نگاہ غلط پڑے اور انسان کہے اس کے اندر، میرے ایمان کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی یا اس کا مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نقصان ہوگا، ابھی نہیں ہوگا۔ جیسے وہ اس کو اگر لگ گئی ہے جانور کو، یہاں نہیں گیا، بھاگتا رہ گیا۔ جانور کی عادت ہے نا، وہ جوش میں ہوتا ہے، بھاگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں لگے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پاکدامنی کے لیے یہ احکامات بیان کیے۔ پھر اس کے اندر حکم یہ بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم نہ داخل ہو ایسے گھروں میں جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہیں، حتیٰ تستأنسوا، یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو۔ اب انس کا مطلب یہاں مفسرین نے اجازت طلب کرنا ہے کہ گھر والوں سے اجازت مانگو۔ یہاں لیکن یوں کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ، حتیٰ تستأذنوا، یہاں تک کہ تم اجازت مانگ لو۔ اجازت کا لفظ نہیں کہا، فرمایا انس حاصل کر لو، یعنی ان الفاظ سے اجازت مانگو کہ اگلے کو وحشت نہ ہو، لہجہ ایسا نہ ہو کہ یہ لگے کہ کوئی قرضہ وصول کرنے آیا ہوا ہے، حالانکہ عام سی بات ہے۔ اس انداز میں اس سے اجازت مانگے کہ اس کو بھی انس محسوس ہو، اس کو وحشت محسوس نہ ہو۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باہر ایک پہاڑ پہ تشریف فرما تھے صحابہ کے ساتھ، تو ایک قبیلے کے سردار نے پیغام بھیجا۔ اب ایک آدمی آیا تو اس نے آگے کہا علی جو کہ میں اندر داخل ہو جاؤں۔ اب ولوج کا جو معنی ہے نا، عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے کسی تنگ جگہ میں گھسنے کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آدمی اجازت مانگنے کا، اس کو آداب نہیں آتے۔ ایک صحابی کو فرمایا آپ باہر جائیں، ان کو سمجھائیں، ان سے کہیں پہلے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر کہیں ادخل، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تنگ جگہ میں گھسنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم لوگ کوئی کنجوس ہیں یا کوئی تنگ دل ہیں؟ یہ ایسا غیر مناسب لفظ استعمال کرنا یہ تو اچھا نہیں ہے، اجازت ہی مانگنی ہے نا۔ تو انہوں نے سن لیا تو فوراً کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادخل، کہ میں داخل ہو جاؤں؟ حضور نے فرمایا ہاں داخل ہو جاؤ۔ تو الفاظ بھی ایسے ہوں کہ جس سے دوسرے کو وحشت نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ باہر آ کے اونچی اونچی آواز سے شور مچانا شروع کر دے، گھر والے کہیں شاید گلی میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرمائے حتیٰ تستأنسوا، اجازت ان الفاظ سے مانگو کہ دوسرے کو انس محسوس ہو، اپنائیت محسوس ہو، نہ یہ کہ اس کو یہ لگے کہ یہ کوئی الٹا میرا کوئی دشمن آیا کھڑا ہے۔ تو یہ اجازت مانگو۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور ان گھر والوں پر سلام کرو۔ مفسرین نے فرمایا کہ دو سلام ہیں یہاں پر، ایک ہے اجازت مانگنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اونچی آواز سے کہے۔ اب عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، گھر بڑے ہیں، بیل بجانی پڑتی ہے، تو یہ بیل جو ہے یہ استئناس کے قائم مقام ہے۔ اب جب کوئی آ گیا ابھی کون، تو سلام کر کے بتا دے کہ میں فلاں ہوں، تو یہ بھی اس میں داخل ہے۔ پھر جب صاحب خانہ سے ملاقات ہو تو اب جو سلام کرنا ہے یہ سلام التحیہ ہے، جو ملاقات کے وقت سلام کیا جاتا ہے۔ اجازت طلب کرنے کے لیے الگ سلام ہے، اور پھر ملاقات کے وقت یہ الگ سلام ہے تاکہ اس کو اپنائیت محسوس ہو۔ پھر ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اللہ جس چیز کو بہتر فرما رہے ہیں اس میں کتنی حکمتیں ہیں انسان اس کو سوچ نہیں سکتا۔ کئی جگہ ایسے قتل ہوئے ہیں کہ گھر والوں کو سرپرائز دیا ہے کہ بھئی میں اچانک گھر چلا جاؤں گا، پتہ ہی نہیں ہوا، گمان میں نہیں، اب مہینے 6 مہینے کے بعد آیا گھر، تو بعد میں پتہ لگا کہ یہ تو اندر ہماری بہو کے پاس بندہ ہے کوئی، انہوں نے اشتعال میں آ کے گولی مار دی، بعد میں پتہ لگا اپنا ہی بیٹا تھا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہمارے کے پی کے میں، لکی مروا کے قریب ہمارے طلباء ہیں، وہاں پہ ایسا ایک واقعہ ہوا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ نے اس کے اندر بڑی خیر رکھی ہے۔ یہ سرپرائز کا جو تصور ہے یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہر چیز ایک نظم و ضبط کے تحت ہو، پہلے گھر والوں کو اطلاع دی جائے، سب کو پتہ ہو کہ بھئی فلاں نے فلاں وقت میں آنا ہے، تاکہ وہ بھی اپنا تیاری کریں، ان کے آنے کے لیے اہتمام کریں، اور اگر کوئی تاخیر ہو جاتی ہے تو ان کے ذہن میں یہ ہو کہ بھئی ہمارا ہی بندہ واپس آیا ہے، کوئی اجنبی بندہ نہیں آیا۔ تو اللہ فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔
فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو فرمایا گھر میں نہ داخل ہو، گھر میں نہ داخل ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ گھر میں کوئی سامنے نظر نہیں آ رہا اور لگ بھی ایسا ہے کہ صاحب خانہ گھر میں نہیں ہے تو گھر میں نہ داخل ہو۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کام سے بلایا، میں گیا، ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، جواب نہیں آیا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، میں واپس جانے لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مشغول تھے، باہر آئے، مجھے بلایا، کہنے لگے آپ واپس کیوں چلے گئے؟ میں نے تو خود بلایا تھا آپ کو۔ کہنے لگے 3 دفعہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، آپ نکلے ہی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ واپس کیوں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ 3 دفعہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اگر وہ آ جائے تو ٹھیک، ورنہ تم واپس چلے جاؤ۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہی مجمع ڈال کے بیٹھا ہے اور جب تک وہ نہ نکلے اس کو زج کر دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث نہیں سنی تھی، کہنے لگے اس پہ کوئی گواہ پیش کریں۔ تو حضرت موسیٰ اشعری تو کیونکہ پردیسی تھے، فوراً گئے انصار کے مجمع میں، کہنے لگے یہ حدیث میں نے حضرت عمر کو سنائی ہے اور وہ مجھے کہتے ہیں اس پہ گواہ پیش کرو حدیث پہ۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمران بن حسین بیٹھے تھے، دوسرے صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ جا کے حضرت عمر کو گواہی دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے دیکھو اتنی سی بات مجھے معلوم نہیں تھی، بس بازاروں میں آنے جانے نے مجھے علم سے محروم کر دیا۔ حالانکہ حضرت عمر جو ہے صحابہ میں سب سے بڑے علم والے تھے حضرت ابوبکر کے بعد، لیکن ایک تھوڑی سی بات کیونکہ آنکھ سے اوجھل ہو گئی، کسی دن کام وغیرہ پہ چلے گئے ہوں گے، تو کہنے لگے دیکھو بازاروں میں آنے جانے نے مجھے علم سے محروم کر دیا ہے، کہ دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی عمر کے صحابہ ان کو یہ باتیں معلوم ہیں اور مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو یہ حد بیان کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم اجازت مانگ رہے ہو، 3 دفعہ تک اجازت مانگی ہے نہیں ملی، فلا تدخلوا، اب یہ نہیں ہے کہ تم گھر میں داخل ہو جاؤ، کوئی نہیں ہے میں اب تو اپنا کام کر لوں، کوئی چیز ساتھ کے گھر میں گر گئی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، اب اس میں داخل نہ ہو۔ حتیٰ یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اس کی اجازت دی جائے، اگر اجازت نہیں دی جاتی تو واپس چلا جائے۔ یہ جو آج کل موبائل پہ جو ہم کال کرتے ہیں اس کے لیے بھی یہی ضابطۂ اخلاق ہے، اپنے وقفے سے 3 دفعہ کال کی، اگر اس نے نہیں اٹھائی تو پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو زج نہ کریں، کیونکہ اس میں ہر آدمی کا اپنا آرام کا وقت ہے، اپنے کام کا وقت ہے، جب فرصت ہوگی تو دوبارہ کال کر لے گا، اور اس پہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے گئے، تو آپ نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے آگے اندر آہستہ سے جواب دیا کہ حضور کی دعا مجھے مل گئی۔ حضور نے پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کیا، پھر انہوں نے آہستہ سے جواب دیا۔ تیسری دفعہ پھر ایسا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، تو سعد دوڑے دوڑے آئے، آپ کیوں واپس جا رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آیا، آپ کو 3 دفعہ سلام کیا، آپ نہیں نکلے تو بس ٹھیک ہے، اتنا ہی یہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے میں تو اس لیے رکا ہوا تھا کہ میں آپ کی دعا بار بار اپنے لیے سننا چاہ رہا تھا۔ تو کبھی کبھی انسان ایک پہلو میں غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے، حالانکہ دعا سے زیادہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھنا چاہیے تھا کہ حضور بار بار کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات انسان پہ کوئی حال غالب آ جاتا ہے تو پھر جو اعتدال ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی بتا دیا کہ بھئی 3 دفعہ کے بعد اللہ کے نبی اگر دروازے پہ ہیں تو وہ بھی انہوں نے بھی ناراضگی محسوس نہیں کی، واپس چلے گئے ہیں۔ تو اگر کوئی 3 دفعہ کے بعد جواب نہیں دے رہا تو اس کو ناگواری نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اتفاقاً ایسا ہو گیا ہو، ہر آدمی کے معاملات اس کے اپنے ساتھ ہیں، کیا پتہ اندر کس پریشانی میں ہے یا کس کام میں ہے، تو اس پہ طبیعت پہ باہر نہیں آنا چاہیے۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تمہیں کہا جاتا ہے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے، زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے۔ آپ علیہ السلام ایک صحابی کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ صحابی کسی اہم کام میں مشغول تھے، فوراً باہر آئے۔ اب بھگتے ہوئے جب بندہ آتا ہے تو سانس چڑھ جاتا ہے نا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لعلنا اعجلنا الرجل، ہمیں ایسا لگتا ہے ہم نے اس آدمی کو جلدی میں مبتلا کر دیا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ کہنے لگے نہیں جی ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ
آداب زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سکھائے ہیں۔ اگر تمہیں کہا جا رہا ہے کہ گھر والا گھر میں نہیں ہے، چلے جائیں، اس میں کیا حرج ہے؟ ہاں، ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم۔ اب جب یہ آیات نازل ہوئیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہنے لگے آقا اب ہم جب تجارتی سفر پہ جاتے ہیں، راستے میں یہ بڑی قدیم روایت ہے کہ لوگ مسافر خانے بناتے ہیں کہ مسافر بیچارے یہاں پہ آئیں تو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب مسافر خانہ ہے، اس میں کوئی بھی آ کے ٹھہر سکتا ہے، اور وہ کمرے ایسے خالی چھوڑ دیے جاتے تھے، ہر کوئی اپنا بستر وغیرہ ساتھ لیا ہوا ہوتا تھا، وہاں آیا، صفائی کی، بستر بچھایا اور سو گیا بھائی۔ تو کہنے لگے اب ہم وہاں ان گھروں میں جاتے ہیں، نہ اس کا مسافر خانے کا بنانے والا مالک معلوم ہے، اور نہ وہاں پہ کوئی موجود ہے جس سے اجازت لی جائے۔ اب باہر سوتے ہیں تو ٹھنڈ ہے یا گرمی ہے، دونوں میں مسئلہ ہے نا، دن میں اور رات میں ٹھنڈ میں مسئلہ ہے، تو ہم ایسے گھر میں کیسے رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جس میں کسی کی رہائش نہیں ہے، وہ عام استعمال کے لیے ہے۔ فیہا متاع لکم، اس میں تمہارے بھی نفع اٹھانے کی اجازت ہے، کہ کوئی بھی مسافر آئے تو وہاں ٹھہر سکتا ہے، تو وہاں اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہاں تکلفات کریں کہ جی جب کوئی وہاں مقامی بندہ آئے گا اجازت دے گا تو ہم یہاں پہ جائیں، وہاں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ خوب جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب یہاں تین قسم کے گھر ہو گئے، ایک وہ گھر جس میں انسان کا اپنا بھی تھوڑا سا آنا جانا ہے، رشتہ داری ہے، برادری ہے، تو وہاں تو اجازت کے بغیر اجازت کو واجب قرار دیا، اور ایک وہ گھر ہے جو وہاں جہاں پہ رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے، ویسے ہی کسی کام سے جانا ہوا ہے اور وہاں کوئی نظر نہیں آیا، بغیر اجازت کے داخل ہونے کو منع کیا گیا۔ اور تیسرا وہ جہاں پہ عام استعمال کے لیے ہے، تو اس کا حکم یہ بیان کیا کہ کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں پہ جا کے ٹھہر سکتے ہیں۔ اب چوتھا جو اپنا ذاتی گھر ہے، اس کے بارے میں یہاں آیت میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ اس میں بھی اجازت مانگنا اور گھر والوں کو پہلے سے اطلاع دے دینا یہ مستحب ہے۔ اب یہ اسی لیے ہے کہ تاکہ انسان کی نگاہ کسی بھی ایسے غلط موقع پہ نہ پڑے کہ بعد میں اس کے لیے فتنہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے مستقل احکامات بیان ہوں گے کہ خود اپنے گھر میں بھی کن کن اوقات میں بغیر اجازت